عمر چیمہ صاحب، یہ صرف بیانات کے اوپر رد عمل تک محدود ہے یا ابھی ایک اور رجحان ہم دیکھ رہے ہیں؟ تسنیم دیکھیں، فارس دیکھیں، جنرلی جو ایرانی چینلز اور اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک کل کے بعد سے الگ ہی موڈ نظر آتا ہے. خاص طور پر خمینی صاحب کے جو گرینڈ سن ہیں ان کو بڑا گلوریفائی کر کے ان کی تقاریر کو دکھایا جا رہا ہے، جس میں وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ نیگوسیشنز نہیں کرنی چاہیے، یہ جو ساری کی ساری مذاکرات ہو رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ غلط ہیں، اور اگر اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کرنے کو تیار رہنا چاہیے. یہ کیا بائی ڈیزائن ہے؟ یہ کیا ایک باقاعدہ رجحان ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علینا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو کنٹیکسچولائز کریں تو اس میں جو پہلا اٹیک ہوا ہے وہ تو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا. تو اس لحاظ سے ان کا ایک اینگر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑا لیجیٹیمیٹ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایرانی قیادت ہے یہ 1979 سے یہ پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے اور ان کا ایک ورلڈ ویو جو ہے وہ بڑا پروکیل قسم کا ہے. یہ آپس میں ہی یہ باہر کی دنیا کو نہیں دیکھتے. جو ان کا انٹرنل جو ایک پاور سٹرگل چل رہی ہوتی ہے اس میں کس نے ون کرنا ہے اور کیسے ون کرنا ہے وہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، دنیا ان کی نظر میں نہیں ہوتی. اور اس کی ایک مثال لے لیں کہ چلیں ڈونلڈ ٹرمپ کو تو چھوڑ دینا، وہ کوئی ایسا کوئی معتبر شخصیت اس لحاظ سے ہے کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، کوئی بندہ بندہ تو نہیں ہے وہ تو. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ایران کے ہمسایوں کو دیکھ لیں تو ایران کے اپنے کس ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ سو مچ کہ ایک دفعہ اس نے ہمارے پہ بھی فائر جو ہے وہ داغے تھے. تو یعنی کہ ان کے وہ بھی ذرا ایک بڑا ایڈورسیریل قسم کی ان کی اپروچ ہے اور یہ چیز ان کو ایک انٹرنلی بہت زیادہ پے بیک کرتی ہے. یعنی کہ وہ جو ایک ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایک ایکسٹریمزم ہے اور ایک ایکسٹریم پوزیشن لینا. اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے 1979 سے لے کے آج تک ایران کو کون سا یعنی کہ وہ چاند پر لے گئے ہیں؟ کہیں بھی نہیں لے کر گئے نا. دن بدن جو ہے ایران کے حالات خراب ہی ہوئے ہیں. اگر ان کے پاس یہ تیل وغیرہ نہ ہوتا تو جلدی وہ کولیپس کر جاتے. تیل کی وجہ سے جو وہ ابھی ایک طرح کا بلیک میں بیچ رہے ہیں نا، یا یعنی کہ ایک طرح سے ان کو مارکیٹ میں ہر جگہ پر تو ان کو گاہک بھی اویلیبل نہیں ہے، کچھ چائنا کی شکل میں ملتے ہیں، وہ ان سے سستا لے لیتے ہیں. اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے یا ایک نارمل سٹیٹ ہوتے تو شاید ان کو اکنامیکلی زیادہ بینیفٹ ہوتا. وہ بھی چیزیں نہیں ہیں. تو اب جو موجودہ صورتحال ہے یا جس تناظر ابھی والی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تازہ ادھر جو علی خامنائی ہیں ان کی شہادت جو 28 فروری کو ہوئی، ابھی جا کر ان کی تدفین ہوئی تو لوگوں کے جذبات دوبارہ سے امڑ آئے اور اس لحاظ سے جو ان کی ایک اپنی فالوئنگ ہے وہ ان کے لیے بڑی میٹر کرتی ہے اور اس میں انہوں نے یہی پوائنٹ سیل کرنا ہے اور یہی جو ہے یعنی کہ ان کو زیادہ پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم انتقام لیں گے. آپ دیکھیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تو اسی لیے کر رہا ہے نا کہ لوکلی ان کے وہ ایک اقتدار ان کے قبضے میں ہے یا ان کو کچھ سپورٹ حاصل ہے. اگر یہ والے کام نہیں کریں گے تو ان کی سپورٹ لوز ہو جائے گی. جب وہ لوز ہوگی تو وہ کمزور ہوں گے، وہ نہ گھر کے رہے نہ باہر کے رہے، وہ کسی لحاظ سے نہیں رہے. لیکن اس سارے عمل میں جو ٹرمپ ہے نہ وہ کوئی نارمل انسان ہے کہ وہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران وہ کوئی پروووکٹیو قسم کا ٹویٹ کرتا ہے. وہ بھی مڈ ٹرم الیکشن سے آگے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح ایران کی جو اپنی پولیٹیکل سروائیول ہے اس میں یہی چیزیں شامل ہیں کہ آپ اپنی ایک ڈومیسٹک آڈینس جو ہے اس کو کس طرح کیٹر کرتے ہیں. اور اس تناظر میں یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اب تو ایسے ہے کہ جیسے یہ ہماری اب ایک معمول کا حصہ بن گئی ہے کہ کچھ دن جو ہے وہ آرام سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی آپس میں کوئی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، پھر کوئی درمیان میں کچھ آرام سے گزرتے ہیں. ہاں اس میں ہمیں ایک یہی فائدہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صلح کرانے کے چکر میں ایک ریلیونٹ ہے کہ کبھی ایک سے رابطہ کبھی دوسرے کے سے رابطہ. لیکن اوور آل ایک سچویشن بڑی وولیٹائل ہے پوری دنیا کے لیے. ہم بھی سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری سفرنگ اگر ہم اس کو ایک معاشی لحاظ سے دیکھیں تو جس طرح آئل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اس سے ایران کا امپیکٹ جو ہے اس جنگ کا وہ ایک نچلے درجے تک بھی جا رہا ہوتا ہے.
تو اوورال پوری دنیا سفر کر رہی ہے، پاکستان بھی اس میں سفر کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو ایک ہارڈ لائنر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یعنی کہ ان کا وہ ایک دوسرے کو ایک جگہ کے انتہا پسند دوسرے جگہ کے انتہا پسند جو ہیں ان کو ان اے سینس سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کے دوسری سائیڈ کو بھی پرووک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کا کوئی ایک یہ دلچسپ رائے عمر چیمہ صاحب، یہ دلچسپ رائے، یہ دلچسپ رائے چیمہ صاحب، سمجھ بھی آتی ہے، لیکن میں فخر کے پاس ہی سوال لے کے جاتی ہوں. فخر صاحب، کیا ابھی بھی ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ سخت گیر ہے؟ کیا ابھی بھی وہاں پر لیڈرشپ میں مزید ریجڈنس آئی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ اور جنگ کے بعد کے سرکمسٹانسز نے تبدیل کی ہے سوچ؟ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایران ایک زمانے میں بالکل آئسولیٹڈ، اس کے بعد اس نے دنیا کے ساتھ روابط بنائے، مشرق وسطیٰ میں اس نے سفارتکاری کو بھی موقع دیا، پھر مذاکرات کی میز پر بے شک بڑے ایکسٹینسو مذاکرات، لیکن کہیں نہ کہیں بیٹھا، موقع دیا، لچک دکھائی، دنیا میں سفارتکاری بھی آگے بڑھائی. کیا جنگ سے پہلے والا ایران ہی ہے یہ، یا جنگ کے بعد ایران کی حکمت عملی کچھ مختلف ہے، کچھ لچک والی ہے، اور یہاں پر کیا توقع کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ علینا. اگر ایران کا ہم مجموعی طور کے اوپر کنڈکٹ دیکھیں اس جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد بھی، تو دونوں رجحان نظر آتے ہیں. اس میں ریجڈنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لچک بھی نظر آتی ہے. ریجڈنس کا اگر دیکھا جائے تو جو ابھی بھی اس ایم او یو سائن ہونے کے باوجود بھی جس طرح سے کچھ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر کارروائیاں کی گئی ہیں، اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ جو ایران کا خاص طور کے اوپر وہ جو سخت موقف ہے اور وہ جو اسٹریٹجک ان کو ایک ایج ملا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لچک والی بات ہے وہ بھی انہوں نے جو مذاکرات ہیں اور یہ جو ایم او یو ہے اس سے باہر نہیں گئے. آج بھی اگر آپ خبریں دیکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ مذاکرات کو جاری رکھنے کے اوپر اس بات کے اوپر تو کم از کم رضامند ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یہ اس طرح کے جو سخت بیانات آنا، چاہے وہ موجودہ جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی ان کی طرف سے ہو یا صدر ٹرمپ کی طرف سے ہو، یہ دونوں جو بیانات ہیں یہ ان کی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ ایڈریس کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ چیز تو ایک واضح ہے کہ اگر اس معاہدے کے اوپر مکمل خاموشی جس ملک نے اختیار کی وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک شکست تسلیم کی جائے گی. ایران یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ایک تو چیز ان کی جو سب سے مین ہے کہ ان کے جو رہبر اعلیٰ ہیں ان کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد اگر یہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اس طرح کے سخت بیانات نہیں دیے جاتے اور پھر یہ معاہدے کے حوالے سے بھی، تو اس سے یہ ان کے لیے خاص طور کے اوپر اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے جو کہ سخت گیر بھی ہے، اس میں جو ایک میجورٹی ہے، ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا اس کو ڈیفینڈ کرنا اس معاہدے کے حوالے سے. کیونکہ آگے جو چیزیں ڈسکس ہونی ہیں ٹیکنیکل لیول کے اوپر، خاص طور پہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا بھی آگے کیا جو ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہے، تو یہ چیزیں جو ایرانی لیڈرشپ ہے ان کے لیے یہ جو سخت بیانات دینا یہ ان کی مجبوری بھی ہے کہ اس کے بغیر ان کو یہ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے آگے جو معاہدہ ہے. جہاں تک صدر ٹرمپ کی بات ہے وہ بھی اپنے جو خاص طور پہ جو الیکشنز آ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشنز، وہ اس کے لیے ان کو یہ اس طرح کے بیانات وہ بھی جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اندر کھاتے یہ اس کا ہو کیا رہا ہے کیا معاہدے کے حوالے سے. اس پہ آج میں ایک اسرائیلی اخبار میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا. جمعرات والے دن نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، اس میں دو اہم باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں. اس سے واضح اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پبلک جو پوسچر ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پرائیویٹلی جب یہ ان کے آپس میں آفیشلی بات چیت ہوتی ہے اس میں ان کی کیا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو نیتن یاہو اور جو ٹرمپ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ گو کہ ان کو جو یہ تھریٹننگ یہ اس طرح کے جو پیغامات مل رہے ہیں یا ان کو جان سے مارنے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیگوشیٹرز کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ ایک موقع مزید جو ہے وہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے یہ مسائل حل کرنے کا. اور ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کو یہ تنبیہ کی ہے کہ کوئی بھی ایسی جو سٹیپ ہے جو ایران کے حوالے سے وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے گا. اور یہ مذاکرات جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک موقع پھر دینا چاہتے ہیں اور یہ اٹیکس جو ہے وہ آگے فردر نہیں کریں گے. یہ
تھرسڈے کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے پچھلے 2 دنوں سے اٹیکس نہیں ہوئے. ساتھ ہی جو لبنان والے معاملے پہ بھی کہ آپ جو اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ وہ کوئی مزید جو ہے وہ لبنان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. تو اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ یہ جو امریکہ ہو یا جو ایران ہو, یہ اس طرح کے بیانات پبلکلی اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہے, لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جو فل سکیل جو وار کی طرف دوبارہ واپس لوٹتے ہیں تو اس سے جو دنیا کی معیشت ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, اس کا امریکہ کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اوورآل جو دنیا بھر کی معیشت ہے. تو یہ چیزیں جو ریئلسٹکلی جب یہ اس کا انالیسس کیا جاتا ہے تو یہ لیڈرز بھی یہ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانات ہیں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. ایکچوئل جو میٹر کرتا ہے وہ جو ان کے جو سٹیپس ہوتے ہیں, پریکٹیکلی سٹیپس کیا لیے جاتے ہیں, وہ میٹر کرتے ہیں. دوسری بات جو مجتبیٰ خامنئی کے حوالے سے ہے, وہ پبلکلی وہ بھی جلدی آنے کے حوالے سے, اور یہ جو اس طرح کے ان کی طرف سے بیان آیا ہے, دیکھیں ابھی 2-3 دن پہلے ان کے والد کا جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین کی گئی, اور اس سے پہلے 6 دن جو ہے وہ تمام جو آخری رسومات تھی ان کی اہلیہ کی آخری رسومات ادا کی گئی ہیں, اس میں مجتبیٰ خامنئی کہیں نظر نہیں آئے. اس پہ بھی جو امریکی میڈیا انہوں نے رپورٹ کیا اور یہ بتایا کہ دراصل یہ اپنے جو اہلیہ ہیں اور اپنے جو والد تھے ان کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے جانے نہیں دیا گیا. اچھا, اس کے اوپر یہی رائے ہے نا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور لیجٹ ہیں, ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے, دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں بڑا اضطراب پیدا ہو رہا ہے اور ان کی پبلک اپیرنس ضروری ہے. کوئکلی بتا دیجیے گا آپ کس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا, اس کے بعد لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو نیا ان کا سپریم لیڈر آیا ہے جس کے اس جو خاص طور پہ ایران کے اندر اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, وہ پبلکلی کیوں نہیں آتے. لیکن یہ جو ایک میرا خیال ہے جو سیکیورٹی کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے, ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ابھی تک جینون ہیں, اور یہ تب تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ایشورنس ان کو نہیں مل جاتی کہ آگے یہ جنگ کے امکانات نہیں ہیں, یا اسرائیل ہو یا امریکہ ہو کوئی ان کو اٹیک نہیں کرے گا. تو ایک چیز واضح ہے کہ جو چیزیں ہیں ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی, جب یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے تب ہی یہ پبلکلی ان کی جو ہے وہ اپیرنس ہو سکتی ہے. اس سے پہلے یہ شاید اس طرح کے بیانات آتے رہیں, یہ پبلکلی جو ہے وہ اپیئر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے یہ بتائیے گا سر, یہ جو اس وقت ہم پبلک اس وقت پوزیشننگ دیکھ رہے ہیں ایران کی طرف سے, چاہے وہ ابھی حوالہ دیا میں نے خمینی صاحب کے پوتے کے بیانات کو گلوریفائی کرنا کہ نیگوسیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نیگوسیشنز نہیں کرنے چاہیے چاہے ہمیں اس کا خمیازہ اٹھانا کیوں نہ پڑے, یا پھر دیگر جو سخت گیر اپروچز ہیں, آپ کے خیال میں کیا ابھی بھی کہیں نہ کہیں عسکری قیادت نیمنگلی IRGC ان کنٹرول ہے, ان کا زیادہ انفلوئنس ہے, اور وہ جو ایک سیاسی قیادت یا نیگوشیٹنگ یا مذاکرات کی سوچ رکھنے والے افراد ہیں وہ کم ہیں, اور کیا اس رائے کا کلیش ہے جس کی رفٹ ہے درمیان میں؟ دیکھیں بالکل, جب خمینی صاحب کی رحلت ہوئی تھی تو خامنئی صاحب آئے تھے, تو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جو کلرجی ہے, جو ریلیجس گروپ ہے, اس کی ایک گرپ میں تھی سسٹم میں. اب خامنئی صاحب کے جانے کے بعد جب مجتبیٰ صاحب آئے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو ملٹری کمپوننٹ ہے IRGC جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی IRGC بھی اپنی پاور جو ہے وہ سپریم لیڈر کے آفس سے ڈرا کرتی تھی. اب سپریم لیڈر جو ہے اگر وہ کمزور پوزیشن میں اس طرح نہیں ہے تو پھر IRGC ساری چیزوں کو خود ہینڈل کر رہی ہے. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ IRGC یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو ہے ہم ہارموز کو اگر ڈیل کرنا ہے تو ہمارے سے بات کریں, ڈپلومیٹس اور باقی باتیں کرنی ہے تو تہران سے بات کریں, کیونکہ یہ دیکھیں وہ ہارموز کو وہ انڈرمائن نہیں ہونا دینا چاہتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فیوچر ہے وہ سارے کا سارا ہارموز کے اندر ہے, فیوچر جو ہے وہ تہران کے اندر. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو عراقچی صاحب ہیں وہ عمان گئے ہیں, وہ مذاکرات میں باقاعدہ ہارموز کی بات کرتے ہیں, تو یہ ڈسٹنکشن کیسے IRGC ڈرا کر سکتا ہے؟ دیکھیں IRGC یہ بالکل ڈرا اس طرح کر سکتا ہے کہ جب آج ایرانی گورنمنٹ نے فار ایگزامپل کہا ہے اور دنیا کا سارا میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ یہ کچھ جو روگ ایلیمنٹس تھے, اگر میں دوسرے لفظوں میں کہہ لوں, جنہوں نے یہ حملے کیے ہیں, تو آپ اس کو ظاہری بات ہے آپ اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ ان ظاہری بات ہے, دیکھیں پولیٹیشینز کو ہمیشہ یہ مسئلہ رہتا ہے, انہوں نے ظاہری بات ہے سارے آپ اپنی چیزیں پبلک میں تو نہیں لے کے آ سکتے, ان کو اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں جب پبلک میں کہ جہاں پہ ان کے جو
जो दाएं बाजू के या जो हॉक्स होते हैं वो इतनी टफ पोजीशन ले रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक में आके तो आप नहीं कह सकते ना कि हमारे दो व्यू हैं। तो कई जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन में आके आप कह देते हैं कि हमारा ये कोई मसला बन गया, ऑन ग्राउंड लेवल पे कमांडर्स ने ऐसे कर दिया, या रोग एलिमेंट्स ऑन ग्राउंड जो हैं उनसे ये चीजें हो गई, हमने ये नहीं कहा था। तो आपको एक फेस सेविंग चाहिए। तो मुझे लगता है कि विद इन जो सिस्टम जो है वो वहां पे वो समझते हैं कि अब तेहरान की जो वैल्यू है वो है ही है, लेकिन असल जो वैल्यू है वो हॉर्मुज की है, और हॉर्मुज पे हमें चीजों को डिक्टेट करना है एट एवरी कॉस्ट। और ईरान नहीं चाहता कि ये जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है वो इसको किसी के साथ शेयर करे, वो चाहते हैं उनकी डोमिनेंस रहे, ना वो ये जीसीसी ममालिक को देना चाहते हैं, ना वो अमेरिका को देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है उनको मजा ही अब आ रहा है जब से रेवोल्यूशन आया है कि भाई ये असल पावर तो हमारी ये थी जिसको हम कर सकते हैं कि इवन हम स्पीड बोट्स के जरिए भी इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक को रोक सकते हैं। अगर हमारे पास बड़ी नेवी नहीं भी है फॉर इंस्टेंस, तो हम छोटी छोटी स्पीड बोट्स, ड्रोन बोट्स, जो भी उनको कह लें, उनके जरिए भी मैरीटाइम, एक आपने जो है वॉकी टॉकी के जरिए रेडियो सिग्नल कॉल देनी है और आप ट्रैफिक रोक लें। जी साहब, क्या जो सियासी क़यादत है या क्या जो नजरियाती क़यादत है वो किसी भी तरह से इस वक्त सुपरसीड कर सकती है आपके अंदाजे के मुताबिक अस्करी क़यादत को, या ज़्यादातर होल्ड और जो चलेगी नेगोशिएशंस के अंदर भी वो अस्करी क़यादत की है? देखिए उनका इनपुट तो हमेशा होता है, और देखिए इस बट राय किसकी गालिब आ सकती है? बिकॉज अमेरिका ने एज वी स्पीकिंग अमेरिका ने एक गारंटी भी मांगी है ना, उन्होंने कहा है हम बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें गारंटी दो कि हॉर्मुज खोलोगे। देखिए अस्करी क़यादत ही डोमिनेट करेगी, और इवन कि अगर आपके नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जहां पे मजहबी ग्रुप जो होता है, मजहबी वो जो सुप्रीम लीडर का ऑफिस होता है, वो चीजें डिटरमिन करता है। मुझे लगता है पावर शेयर होगी, मुझे तो यही लग रहा है।